پرسکون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا. اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت پر اس یہاں پر خلافت کا منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی. نمبر 1. نمبر 2. ایک سال میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا. مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد, شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے, ان کے امام معصوم جو ہے 12, ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے, اور وہ ظاہر ہو گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا ہے, اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی. ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم ہوئی, اربوں میں دم نہیں ہوگا, وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے. طاقت کی فراوانی ہونا یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ ٹرک خالی چل رہا ہو, ٹرک کی سختی جو ہے, سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روک نہیں ہے. یوجعون للمہدی, یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستقل. پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد, اور یہ سارا جو ملک چھوٹ تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہے تھے یہ واپس نہیں. اس میں ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا, اس کا کہ جواب اب مجھے سوچا نہیں. اللہ عالم, یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے, کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں. میرا گمان یہ ہے, اللہ عالم, اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ, یورپ, جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج, 10 لاکھ. اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے, تو 80 ڈویژنز آرمی آئے. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس, چائنا, جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہے, نمٹ لو آپس میں. ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے کہ فلسطین کس کا ہے, مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے, یہودی کہتے ہیں ہمارا, عیسائی کہتے ہیں ہمارا, تو نمٹ لو, سیٹل یور فورس. لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو, جو ہوئے پھر ہم میدان میں آ گئے. میرا گمان ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکے گی مولوی تھا, اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں. جن کو بہت عزیز ہے منحصر مرنے پہ ہو, جس کی امید نہ امیدی اس کی دیکھا جائے, اور وہ مرنے کو تیار نہیں. وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے دیسی کٹر پھینک سکتے ہیں, نیچے نہیں آئیں گے. اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا, جو بات کہی تھی, تب very tenacious fighters. یہ افغان والے جو ہیں یہ جنگ کرنے والے تھے, یہ ایسے جنگجو ہیں, ان سے جان چھڑانے کے لیے جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے. شہادت سے مطلوب و مقصود مومن کا مال غنیمت میں نسبت شاید مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. یہ ہے میرا گمان, واللہ اعلم. بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا, خلافت کا نظام پہلے آئے, پھر یہاں سے فوجیں چلے کی, حضرت مہدی کی حکومت قائم کی, پھر حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے, قتال کریں گے, اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل, اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو. حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں پر نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے, کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے, اور نہ ابھی آپ کچھ 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی طرف نہیں کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے یارو تمام. تو یہ اصل میں جو شخص سراپا موجودہ تھا, حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا موجودہ, پیدائش موجودہ, آسمان پر اٹھایا جانا موجودہ, خلق حیات, بنایا مٹی کا پرندہ خون پانی اڑنے لگا, جائے بہتا مردہ کو کہا اٹھو خود میں جلدہ اٹھ گیا, گلنے لگا. حضرت زاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری, اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی. کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور فور صاحب, اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے. سارا موجود آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ. میرے نزدیک یہ ہے وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے جدھر جا رہے ہیں